یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اختصار کے ساتھ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے سیدین رضی اللہ تعالی عنہما خلافت فاروق اعظم میں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت اطہار اور کے ساتھ محبت و عقیدت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آئے۔ ایک چند روایات میں نہج البلاغہ سے عرض کر دیتا ہوں، جس پر ان کا زیادہ اعتماد اور اعتقاد ہے، جس کتاب کو وہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، یہ نہج البلاغہ ہے، اور یہ 400 ہجری کے آخر میں لکھی گئی ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس کو لکھے ہوئے تقریباً 1000 کے اوپر سال ہو چکے ہیں، 10 صدیاں جس کو بیت گئی ہیں۔ تو اس پر ان کا کیونکہ اعتقاد زیادہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے چند روایات عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کے متعلق غلط باتیں نہ کیا کرو، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کے متعلق 3 خصوصیات سنی ہیں۔ حضور نے 3 خصوصیات حضرت علی کے متعلق بیان فرمائی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا ما فیہا سے، دنیا کی ہر چیز سے وہ 3 چیزوں میں سے 3 خصوصیات جو حضور نے حضرت علی کے متعلق بیان فرمائی، ان میں سے اگر ایک بھی میرے پاس ہو تو مجھے تمام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہیں۔ اور وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر، ابو عبیدہ بن جراح اور چند دیگر صحابہ بیٹھے تھے۔ یہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ کون کون بیٹھے تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح
اور چند صحابہ اور بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے کندھے پر سہارا لیتے ہوئے فرمایا، یعنی کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے علی تم سب سے پہلے مومن اور سب سے پہلے مسلم ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں، کیونکہ جب حضرت علی نے کلمہ پڑھا اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، تو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ بچوں میں سے سب سے اول مسلمان، سب سے اول مومن حضرت علی ہیں۔ پھر فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کیا تھے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو یہ کہے کہ مجھ سے محبت اور تم سے نفرت رکھتا ہے، اس نے مجھ پر جھوٹ کہا کہ میں نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی جو آدمی یہ کہے، جو شخص یہ کہے کہ میں حضور سے محبت رکھتا ہوں اور حضرت علی سے نفرت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ گڑھا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کی مجھ سے بھی محبت نہیں ہے۔ یہ 3 خصوصیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اگر ان 3 خصوصیات میں سے ایک بھی میرے پاس ہو تو دنیا کی ہر چیز سے مجھے وہ زیادہ محبوب ہے جو 3 خصوصیات حضور نے حضرت علی کو دی ہیں۔ سب سے پہلے مومن مسلم، اور حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ علی سے، جو علی سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی حضور سے محبت ہو اور علی سے نفرت ہو۔ تو جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہوگا وہ حضور کا محب ہو ہی نہیں سکتا، حضور سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اور عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ حضور نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا تھا کہ ہر صحابی کی خواہش تھی، رات انتظار میں گزری کہ صبح حضور جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے۔ بلکہ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا کر دے گا، خیبر کو فتح کرے گا۔ اور اس کے دائیں جبرائیل ہوں گے، اس کے بائیں میکائیل ہوں گے، یعنی سجے کھبے سجے پاسے حضرت جبریل علیہ السلام لڑ رہے ہوں گے انہاں دے نال، انہاں دے کھبے پاسے حضرت میکائیل لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر کہندے نے کہ اساں نے وہ رات بڑی شدت دے نال گزاری،
انتظار دے اندر شدت دا انتظار کہ صبح حضور کنوں جھنڈا دین گے۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا این علی، علی کتھے؟ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی دی اکھاں دکھ رہیاں نے، اکھاں خراب سن، حضرت علی دی اکھاں دکھ رہیاں نے، اکھاں دے اندر درد ہے، وہ ویکھ نہیں سکدے، اکھاں کھول نہیں سکدے، اکھاں دکھ رہیاں نے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لے آندا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو فرمایا ادنا علی، علی قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی حضور دے قریب ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی دیاں اکھاں دے اندر اپنا لعاب دہن لایا اور ملیا۔ حضرت عمر کہندے نے کہ حضرت علی حضور دی بارگاہ دے وچوں اس طرح اٹھے کہ انہاں دی اکھاں کدی درد ہی نہیں سی کیتیاں، اس طرح اٹھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے ہاتھ دے اندر جھنڈا دیتا، اور اللہ رب العزت نے حضرت علی دے ہتھوں خیبر نو فتح فرمایا۔ اور حضرت عمر فرماندے نے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر دی موجودگی دے اندر حضرت علی تے اعتراض کیتا، حضرت عمر دی موجودگی دے وچ حضرت علی تے اعتراض کیتا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کی فرمایا؟ اس آدمی نو فرمایا کیا تو جاندا نہیں ہے کہ اے صاحب قبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب یعنی حضور دا اور حضرت علی دا دادا ایک کے، جن نے حضرت علی نو تکلیف دیتی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف دیتی۔ سوال ہے وے اور قابل غور بات ہے وے جڑی آپ احباب دے گوش گزار کرنا چاہوں۔ ایک کتاب نہج البلاغہ ہے، 4 صدی ہجری دے اندر لکھی گئی، لکھن والا رائٹر اونا دا ہے، اور اس تو علاوہ باقی کئی کتاباں اٹھاؤ۔ جس وقت حضرت علی اور اہل بیت اطہار دی شان بیان کرنی ہوئے تے روایات حضرت علی دیاں لئیاں جان، جس وقت اہل بیت اطہار دی شان بیان کرنی ہوئے تے روایات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دیاں لئیاں جان، جس وقت اہل بیت اطہار دی شان بیان کرنی ہوئے تے روایات حضرت ابو ہریرہ دیاں لئیاں جان، اہل بیت اطہار دی شان سنانی ہوئے تے روایات سیدنا صدیق اکبر دیاں لئیاں جان۔ قابل غور بات ہے وے، توجہ دے نال سننی ہے۔ افسوس ہے وے اگر کسے دے نال کسے دی عداوت ہوئے، دشمنی ہوئے تے کیا ان دی بات نو تسلیم کیتا جاندا ہے؟ ان دے بیان کردہ احادیث نو قبول کیتا جاندا ہے؟ تے اگر اہل بیت اطہار دی شان دے اندر حضرت عمر دی روایات نو قبول کردے ہو تے پھر عمر نو قبول کیوں نہیں کردے؟ میں اس واسطے اے نہج البلاغہ دے وچوں بیان کر رہا ہوں، اور اسی نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہاں دے بارے ایک روایت ہے
اور انہوں بیان کرنے والے کون نے؟ امام ابو جعفر احمد شبیر اور بالمحب التبری حضرت قیس بن حازم وہ روایت بیان کرتے ہیں. توجہ نال سننا، عربی پڑھن دا ٹائم نہیں، میں اس واسطے ترجمہ عرض کرن لگا. حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات علی المرتضیٰ دی ملاقات ہوئی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو ویکھ کے مسکرائے، ہسن لگ پئے. حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر دے کولو ہسن دی وجہ پوچھی، مسکران دی وجہ پوچھی کہ کیوں مسکرائے کیوں ہو؟ تے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی مینوں حضور دا فرمان یاد آ گیا ہے، میں اس فرمان نو یاد کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پلسرات پار کرن تو بعد جنت دے اندر داخلہ اونوں نصیب ہوئے گا جنوں حضرت علی ٹکٹ دین گے، جنوں حضرت علی لکھ کے دین گے. جنت دے اندر داخلہ ہوندا ہوئے گا تے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے ابو بکر کیا پتہ ہے حضور نے کچھ اور بھی فرمایا؟ حضور نے اگر یہ فرمایا ہے نا کہ جنت دے اندر داخلہ ہوندا ہوئے گا جڑا جنوں ٹکٹ حضرت علی دین گے، حضرت علی لکھ کے دین گے، تے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے علی لکھ کے اونوں دے گا جن دے دل دے وچ صدیق دی محبت ہوئے گی. یہ روایت نہج البلاغہ دے اندر ہے. ہن کوئی نہج البلاغہ دا حوالہ دے اور بار بار کہے جی نہج البلاغہ نو پڑھو تے میں کہ میں نہج البلاغہ دے وچوں ہی بیان کر رہے ہیں. نہج البلاغہ نو ہی مان لو. تو سوال ہے کہ جن دے نال بغض ہوے ان دی بات نو بھی سننا کوئی گوارا نہیں کرتا تے بات ان دی ہی تسلیم کیتی جاندی ہے جن دے نال محبت ہوے. تے اہل بیت اطہار نے اگر حضرت علی دی بات نو قبول کیتا ہے تو پتہ چلیا کہ اہل بیت اطہار دے نال حضرت علی دی اور حضرت علی دے نال اہل بیت اطہار دی محبت کنی سی. اس محبت دا اندازہ کس روایت تو بھی لایا جا سکتا ہے. سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی محبت، ان دا تذکرہ امام زاہبی نے کیتا ہے. امام زاہبی لکھ دے نے کہ یمن تو بنے ہوئے جوڑے مدینے آئے خلافت عمر دے اندر، یعنی کپڑا آیا، جوڑے بنے بنائے سلے سلائے جوڑے آئے مدینہ پاک یمن تو آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے او جوڑے مدینے والیاں دے اندر تقسیم کیتے، ونڈ دیتے. لوگ انہاں جوڑیاں نو پا کے تے چل پھر رہے نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول اور ممبر دے درمیان بیٹھے نے. لوگ او جوڑے پہن کے آ رہے نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر رہے ہیں اور انہاں دے واسطے دعائے خیر کر رہے ہیں. اسی اسناد دے اندر حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حسین آ گئے. تے حضرت امام حسن و حسین دے کولو جوڑے نہیں سن اور ان دی وجہ کی سی کہ جڑے جوڑے یمن تو آئے سن انہاں جوڑیاں دے اندر حضرت حسن و حسین دا ناپ نہیں سی گا، یعنی انہاں دے ناپ دے جوڑے نہیں. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین نو جوڑیاں تو بغیر ویکھیا تے آپ پریشان ہوئے.
اور فوری والی یمن نو لکھ دیتا، لکھ بھیجیا، والی یمن نو پیغام بھیجیا کہ فوری ارجنٹ ایمرجنسی حسن و حسین دے ناپ دے 2 جوڑے بھیجے جان، اور ارجنٹ جوڑے منگوائے یمن دے وچوں، اور حضرت حسن و حسین نو جوڑے پوا کے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے کہ عمر دے دل نو اج تسکین ہوئی ہے، عمر نو اج تسلی ہوئی ہے، اج راحت ملی ہے حضرت عمر دے دل نو۔ اور سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک آدمی نو ویکھیا جڑا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دے نال جھگڑا کر رہا سی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نو برا بھلا کہہ رہا سی، تے حضرت عمر نے اس آدمی نو کہا، فرمایا مینوں لگدا ہے کہ تو منافق ہے، مینوں لگدا ہے کہ تو منافق ہے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرماندے ہوئے سنے کہ میرے تو علی دا اوہی تعلق ہے میرے نال جڑا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہارون دا تعلق ہے، یعنی علی میرے بھائی نے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد نے، تو حضور نے فرمایا کہ علی میرے بھائی نے، اور صرف بھائی ہی نہیں، علی کرم اللہ وجہ کریم حضور دے داماد بھی نے۔ تو جڑا اتنی قریب دی رشتہ داری نو دا خیال نہ کرے اور برا بھلا کہے، تے حضرت عمر نے فرمایا تو مینوں منافق لگنا ہے، یہ حرکت منافق تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پوری زندگی ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، اور انہوں نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو کہا کہ اے سیدہ، آپ دے ابا جان تو زیادہ عزیز سانو کوئی ہستی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے سانو زیادہ عزیز نے، اور کوئی بھی سانو زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہے اللہ تو بعد، اور حضور تو بعد سب تو زیادہ جڑی ہستی جڑی شخصیت سانو محبوب ہے اے سیدہ او آپ دی ذات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اہل بیت طہار دے نال ہمیشہ محبت دے نال پیش آئے نے، اور اس محبت دی ہی دا نتیجہ یہ وے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے، یعنی اہل بیت طہار حضرت عمر دے نال اتنی محبت کرتے سن کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے دا نام عمر رکھے، عمر دے نام دے نال اتنی محبت سی، اور حضرت علی نے اپنے بیٹے دا نام عمر نہیں رکھیا، بلکہ حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے دا نام عمر رکھے، حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے دا نام عمر رکھے۔ خاندان اہل بیت دے ہر فرد نے اپنی اولاد دے وچوں ایک بیٹے دا نام عمر رکھے، نہیں تے اہل بیت طہار دا شجرہ پڑھ کے دیکھ لو۔ اور اے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دے بیٹے پوتے جنہ دا نام عمر ہے، او امامی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ شہادت حضرت امامی حسین دے نال میدان کربلا وچ پائی، اور اہل بیت طہار دے نال پھر ایک بڑی محبت دی دلیل ہے بھی حضرت عمر دی، کہ جس وقت قادسیہ دے
مارکے دے اندر فارس دی فتح ہوئی، فارس فتح ہویا تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتح شدہ علاقے دے مال غنیمت نو لے کے مدینے آئے، کیونکہ کوئی بھی علاقہ جس وقت مسلمان فتح کرتے سن تو اس جنگ دے وچوں جڑا مال غنیمت جو مال ملدا سی، لونڈیاں اور غلام جڑے قیدی ہو جاندے سن، عورتاں قیدی ہوندیاں سن انہاں نوں لونڈیا کہا جاندا سی، اور مرد قیدی ہوندے انہاں نوں غلام کہا جاندا سی، اور مال بھی، مال و متاع بھی، ہتھیار وغیرہ سب کچھ او خلیفہ وقت دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا سی۔ اے جس وقت فارس فتح ہویا تے او تمام مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، کیونکہ اس وقت خلافت حضرت عمر دی سی، آپ امیر المومنین سن۔ اس مال غنیمت دے اندر یزدگرد دیاں 3 بیٹیاں آئیاں، یزدگرد بادشاہ سے ایران دا، اور ان دیاں 3 بیٹیاں شہزادیاں وہ بھی قیدی ہو گئیاں سن، وہ بھی قیدی بن کے مدینے آئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقی غلاماں نو بیچ دیتا، فروخت کیتا، لونڈیاں بھی فروخت کیتیاں گئیاں۔ کیونکہ یزدگرد دیاں بیٹیاں شہزادیاں سن، بادشاہ دیاں شہزادیاں سن، حضرت عمر انہاں نو فروخت کرن لگے۔ بات توجہ نال سننی ہے، کیونکہ اس بات دے اندر ایک عقیدہ بھی ہے، اور اہل بیت دا نسب بھی ایتھے جا کے جڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں شہزادیاں نو بھی بیچن لگے تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مشورہ دیتا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، وقت دا جڑا بادشاہ ہوئے ان دیاں بیٹیاں دے نال عام عورتاں دی طرح سلوک نہیں کیتا جاندا، امتیاز ہوندا ہے، کچھ فرق ہوندا ہے، اور ایک ہی فرق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک سیرت دے اندر ملدا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے ایک سائل آیا، مسافر سی لنگدا، انہیں سوال کیتا روٹی دا، کھانے دا۔ اس وقت اج کل دے منگن والے نہیں سن، مسافر ہوندے سن کہ کھانا پانی وغیرہ دا سوال ہوندا سی، کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جاندے سن۔ اج تے منگتے نے اپنے دن مقرر کیتے ہوئے نے کہ ہفتہ تیرا ہے، اتوار تیرا ہے، تے پیر تیرا، تے منگل میرا ہے، تے بدھ فلاں دا ہے، تے جمعرات فلاں دی ہے۔ اور پھر جڑے منگن والے آندے نے اسی کدی انہاں دے الفاظاں تے غور کدی نہیں کیتا، بول کی رہنے اسی پھر بھی دیتے جانے ہیں۔ بات دے ضمن دے اندر کیونکہ ایک بات یاد آئی ہے تو میں کرن لگا، ساڈے اس مانووال دے اندر 2 منگتے ایسے آندے نے جڑے شرک بول دے نے، وہ واضح شرک بول دے نے، لیکن اج تک کدی کسی نے توجہ ہی نہیں کیتی۔ اور انہاں دے وچوں ایک منگتا ہوئے کہ جن دے نال ایک بندے دی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور جس وقت گفتگو ہوئی تو انہیں بالکل واضح اقرار کیتا ہے، جنہ دے سامنے گفتگو ہوئی ہے بندے مسجد اس ٹائم موجود نے، گواہ نے، اس بندے نے اقرار کیتا ہے کہ حضرت علی اللہ نے، میں اللہ ماننا، اور انہاں دی جڑی صدا ہے ان دے اندر بھی یہ ثابت ہوندا ہے، وہ صدا بلا کی لاندے نے، اللہ علی نبی دا کرم، حضرت علی نو اللہ بھی کہہ رہے ہیں، حضرت علی نو نبی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کسی دی توجہ نہیں جاندی۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے دروازے تے سوالی آیا، انہیں روٹی دا سوال کیتا، مسافر سی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کھانا دیتا، انہیں باہر بیٹھ کے کھانا کھاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد اسے ہی دروازے تے سیدہ عائشہ صدیقہ دے دروازے تے ایک سائل ہو رہا ہے، وہ بھی سواری تے سوار ہے، مسافر ہے، انہیں بھی سوال کیتا، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ دا دونوں سوالیاں دے نال سلوک الگ الگ ہے۔ یہ جڑا بعد دے اندر سائل آیا ہے، مسافر آیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ نو فرمایا انہوں مسجد نبوی وچ بٹھاؤ،
انہوں یہ ادب دے نال احترامن بٹھایا گیا، اکرام کیتا گیا، بٹھا کے انہوں کھانا کھلایا گیا، کھانا کھلان تو بعد انہوں الوداع کر دیتا گیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے پیش کی تھی، یا رسول اللہ اکو دروازہ ہے، دو سائل نے، دونوں سائلان دے نال سلوک الگ الگ ہویا ہے، وجہ کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غیب دان نبی نے فرمایا عائشہ نے جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، اور پھر اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی، فرمایا کہ جڑا پہلا سائل سی گا وہ بھی سوالی سی مگر عام مسافر سی، انہوں کھانے دی طلب سی، جو ان دی طلب سی جو ضرورت سے پوری کر دیتی گئی۔ جڑا دوسرا سائل سی وہ بھی مسافر سی مگر وہ فلاں قبیلے دا سردار سی، تو لہذا ان دی سرداری نو مد نظر رکھتے ہویا سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسی طرح دا سلوک ان دے نال کیتا، انہوں بٹھا کے کھانا کھلایا گیا۔ سیم ایک ہی بات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کیتی ہے، رائے دیتی اے امیر المومنین اے بادشاہ دیاں بیٹیاں نے، لہذا بادشاہ دیاں بیٹیاں دے نال عام عورتاں دی طرح سلوک نہیں ہو سکتا، انہاں نو کچھ امتیازی مقام دیتا جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کائنات دے اندر ایسا کم کیتا ہے کہ قیامت تک آن والے تاریخاں دے اندر ایک سونے دے قلم دے نال بھی لکھیا جائے تے ان دی قیمت ادا نہیں ہوندی، سونے دے پانی دے نال بھی لکھیا جائے، اور قیامت تک آن والے جتنے بھی سید ہون گے سب تے حضرت عمر دا احسان ہوئے گا، اور شروع تو لے کے قیامت تک جتنے بھی سید آن گے سب تے حضرت عمر دا احسان ہے۔ اور وہ کنجے اے یزد کر دیاں بیٹیاں نے، بادشاہ دیاں شہزادیاں نے، حضرت علی دے مشورے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شہزادی دا نکاح پھر حضرت امام حسین نال کیتا ہے، شہزادی دے واسطے شہزادہ ہی چنے، ایک شہزادی دا نکاح عبداللہ بن عمر دے نال کیتا ہے، امیر المومنین وقت دے خلیفے دا بیٹا ہے، اور ایک شہزادی دا نکاح محمد بن ابی بکر دے نال کیتا ہے، اور اے او شہزادی شہربانوں میں جڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے وچ آئیے، انہاں دے وچوں حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے نے، اور تمام سادات دی نسل حضرت امام حسین تو بعد حضرت امام زین العابدین تو چلیے، کیونکہ حضرت امام حسین دے باقی سب شہزادے میدان کربلا شہید ہو گئے سن، صرف سیدنا امام زین العابدین بچے سن، آپ زندہ رہے، اور سادات دی نسل حضرت امام زین العابدین تو چلیے۔ امام زین العابدین دی والدہ دا انتخاب حضرت عمر نے کیتا ہے، اور حضرت امام زین العابدین دی والدہ دا نکاح حضرت عمر نے پڑھیا ہے، سیدنا زین العابدین دی والدہ دا نکاح دا خطبہ حضرت عمر نے دیتا ہے، تے اگر حضرت عمر دے اعتراض انہاں دی خلافت تے کوئی اعتراض کرے، انہاں دی خلافت نو کوئی نہ حق جانے، تے اگر حضرت عمر دی خلافت نہ حق سی تے پھر بیت المال حق کیویں ہو گیا؟ وہ حلال نہیں ہو سکتا، تے بیت المال اگر حلال نہیں ہو سکتا تے شہر بانوں دا نکاح حضرت امام حسین دے نال حلال کیویں ہو جائے گا؟ تے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی دے نزدیک مسلمان نہیں تے انہاں دا نکاح حضرت عمر نے پڑھیا ہے، پھر نکاح درست کیویں ہو جائے گا؟ تو میں تے اس واسطے بات کہندا ہونا کہ چاہے کوئی سید ہوئے اگر ان دے دل دے وچ حضرت عمر دا احترام اور ادب نہیں تے میں انہوں سید نہیں ماندا، کیونکہ سید وہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا حضرت عمر دا احترام نہ کرے، کیونکہ تمام سادات تے اتے حضرت عمر دا احسان ہے، اور قیامت تک آنے والے سیداں دے اتے حضرت عمر دا احسان ہے، کیونکہ انہاں دی والدہ دا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا ہے، خطبہ حضرت عمر نے پڑھیا ہے، ماں دا انتخاب حضرت عمر نے کیتا ہے، اس تو وڈا بھی کوئی احسان ہو سکتا ہے؟
اس تو بعد کوئی محبت دی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس واسطے ہر بندے نو بالخصوص اہل سنت و جماعت دے، عوام ہوئے، عام ہوں یا خاص ہوں، سب نو میری دعوت فکر ہے کہ اپنے علماء کو بیٹھو، اپنے علماء کو اہل سنت و جماعت دے عقائد پوچھو اور سنو اور سمجھو، اپنے پیرانے عظام دے کولوں اہل سنت و جماعت دے عقائد پوچھے جان اور سنے جان اور سمجھے جان۔ اور یہ بھی بات ذہن دے اندر رکھ لو کہ تمام خلفائے راشدین دے زندگیاں دے اندر حضور دی سنت ہے وے، جیڑا بندہ نکاح پڑھاندا ہے نکاح دا خطبہ بھی وہی پڑھدا ہے۔ حضور دے تمام خلفائے راشدین دے اندر اور اج تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی حیات طیبہ تو لے کے ہن تک ایسا نہیں ہویا کہ نکاح کسی اور نے پڑھیا ہوئے تے خطبہ جڑا ہے نا وہ پڑھن لگیا وہ جی تسی پڑھ دے ہو، ہاں دعا دے واسطے کسی اور نو کیا جا سکتا ہے، لیکن ساڈے ہاں ایک بڑی وڈی کمی یہ وے، اکثریت پیرانے عظام نو نکاح پڑھان دا شوق ہوندا ہے پر خطبہ پڑھن دا شوق نہیں ہوندا۔ ان دے اندر میں تے شاید یہی سمجھاں گا کہ خطبہ آندا نہیں ہے، کیونکہ جڑا پیر نکاح پڑھا سکتا وہ خطبہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جس پیر نو جمعہ پڑھان دی جماعت کروان دا شوق ہے وہ جمعے دا خطبہ کیوں نہیں پڑھتا؟ خطبہ کیونکہ عربی دے اندر ہوندا ہے اور زبانی پڑھنا ہوندا ہے اور ان دی ترتیب نو بھی مد نظر رکھنا ہوندا ہے۔ اس واسطے ساڈے ہاں اج سب تو جڑی بڑی کمی ہے اور اہل سنت و جماعت دے واسطے کہ جڑا بڑا لمحہ فکری ہے وہ اے وے، تمام پیرانے عظام جڑے صحیح العقیدہ نے اور جڑے شریعت دے پابند نے وہ میرے سر دے تاج نے، لیکن میں انہاں پیراں دے واسطے بارے عرض کر رہا ہوں کہ جس پیر نو نکاح پڑھان دا شوق ہوئے وہ کم از کم خطبہ بھی یاد کر کے آئی۔ اور میں ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، میری زندگی دے اندر چاہے کوئی مقتدی ناراض ہوئے تے چاہے راضی ہوئے، آئندہ کسے جگہ تے کسے برادری دے اندر بھی اگر ایسا موقع بنیا کہ جی قاری صاحب نکاح ساڈے پیر صاحب پڑھان کے، مینوں خوشی ہے پیر صاحب پڑھان، لیکن وہ تے خطبہ بھی پیر نو پڑھنا پائے گا۔ قاری یاسین برملا کہے گا پیر جی خطبہ پڑھو نا، تاکہ سانوں بھی پتہ لگے نا کہ چار جملے صرف قبولیت دے کافی نہیں ہے کہ خطبہ حضور دی سنت موقدہ ہے، سنت متواترہ ہے، ہر نکاح تے پڑھیا گیا ہے، حضور نے انہوں قضا نہیں کیتا۔ اس واسطے پیرانے عظام نو خطبہ بھی آنا چاہیے، بلکہ میرا تے موقف ہے بھی کہ جس جگہ تے پیر دی صدارت ہوئے، پیر دی اس محفل دی تلاوت پیر کرے، اس محفل تے ختم پیر پڑھے، پھر دعا پیر کروائے۔ اے اردو دے اندر یا پنجابی دے اندر دعا منگنا تے ہر بندے نو آ دے، لیکن ختم پاک پیر صاحب کیوں نہیں پڑھ دے بے؟ پیر نو ختم نہیں آتا؟ اس واسطے کم از کم یار میری منت ہے تھوڑا جا غور کرو، سوچو، ساڈی کسے نال کوئی عداوت نہیں، لیکن پیر رہبر ہوندا ہے، راہنما ہوندا ہے، تے جڑا راہنما اپنی ذمہ داری نو پورا نہ کرے راہنما نہیں ہوندا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔